السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس سے قبل ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المقدس یروشلم کے مسلمانوں کے مقدس مقامات کے متعلق معلومات فراہم کی تھی۔ آج ہم آپ کو یہودیوں اور عیسائیوں کے مقدس مقامات کے متعلق بنیادی معلومات فراہم کریں گے۔ یہودیوں کے نزدیک کوہ کنیسہ ٹیمپل ماؤنٹ، مسلمان اسے حرم قدس شریف اور بیت المقدس، جس پر سب سے پہلے عبرانی کتاب مقدس کے مطابق سلیمان علیہ السلام نے پہلا معبد تعمیر کیا، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، 957 قبل مسیح میں بنوایا گیا تھا۔ کئی مقامات مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یکساں مقدس ہونے کی وجہ سے شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کنیسہ یہودیوں کی عبادت گاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انگریزی، یونانی اور عبرانی میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دیوار گریہ، جسے مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے، قدیم شہر یروشلم میں واقع یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، جبکہ مسلمان اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس معابد کی باقیات میں سے ہے اور اسی لیے یہودیت کے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین سینگوگ یعنی کہ عبادت گاہ ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر پر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصغریٰ واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف میں واقع القاص آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم کیا گیا تھا۔ یہودی روایت کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے کی تھی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ مغربی دیوار سرنگ، مغربی دیوار گریہ کی مکمل لمبائی کو بے نقاب کرنے والی ایک زیر زمین سرنگ ہے۔ سرنگ مغربی دیوار سے ملحق اور قدیم یروشلم شہر کی عمارتوں کے تحت واقع ہے۔ مغربی دیوار کا کھلی فضا میں حصہ تقریباً 60 میٹر یعنی 200 فٹ طویل ہے، جبکہ اس کا زیادہ تر حصہ زیر زمین ہے۔ سرنگ دیوار کے اضافی حصہ ہے جو 485 میٹر 1591 فٹ لمبا ہے۔ تفریعت اسرائیل کنیسہ، تفریعت اسرائیل کنیسہ 19ویں اور 20ویں صدی کے درمیان میں قدیم یروشلم کا سب سے شاندار کنیسہ تھا۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد تباہ کر دیا گیا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد
اسرائیلی انتظامیہ نے کھنڈر کے طور پر ہی اسے رکھا ہے۔ کنیسہ خرابہ قدیم یروشلم کے یہودی محلے میں ایک تاریخی کنیسہ ہے۔ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسے تباہ کر دیا گیا تھا، تاہم 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد یروشلم پر اسرائیلی قبضے کے بعد 2010 میں ازسرِ نو تعمیر کیا گیا۔ 4 سفاردی کنیسہ جات قدیم یروشلم کے یہودی محلے میں واقع ہیں۔ یہ 4 کنیساؤں کا ایک مجموعہ ہے جو مختلف ادوار میں تعمیر کیے گئے، جنہیں سفاردی یہودیوں کی مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، جن میں ہر ایک مختلف رسومات کے لیے ہے۔ یوحنان بین زکائی کنیسہ، استنبولی کنیسہ، نبی الیاہو کنیسہ، امتسائی کنیسہ۔ مسیحیوں کے مقدس مقامات: کلیسائے مقبرہ مقدس قدیم یروشلم کے مسیحی محلے میں ایک کلیسا ہے۔ راہ غم یا راہ درد یا ویا ڈولوروسا، وے آف گریف، وے آف سورو، وے آف پینفل۔ قدیم یروشلم میں 2 حصوں میں منقسم ایک گلی ہے جہاں یسوع مسیح قید خانے سے اپنی صلیب اٹھا کر چلتے ہوئے مقام مصلوبیت پر آئے۔ راستے کی لمبائی تقریباً 600 میٹر یعنی 2000 فٹ ہے۔ مقام مصلوبیت پر اب کلیسائے مقبرہ مقدس قائم ہے۔ موجودہ راستے پر 9 جگہ پر اسٹیشن صلیب نشان زدہ ہے۔ اسٹیشن صلیب سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں یسوع مسیح صلیب اٹھا کر چلتے ہوئے رکے یا گرے۔ 15ویں صدی کے اواخر سے اسٹیشنوں کی تعداد 14 ہے، جس میں 9 راہ غم پر جبکہ 5 کلیسائے مقبرہ مقدس کے اندر ہے۔ نجات دہندہ کا لوتھری کلیسا قدیم یروشلم میں قائم ہونے والا دوسرا لوتھری یعنی پروٹسٹنٹ کلیسا ہے، جبکہ پہلا کلیسا مسیح ہے جو باب یافا کے قریب ہے۔ سینٹ جیمز کلیسا قدیم یروشلم میں 12ویں صدی کا آرمینیائی محلے میں ایک آرمینیائی کلیسا ہے۔ سینٹ توروس کلیسا قدیم یروشلم میں آرمینیائی محلے میں واقع ہے۔ یہ سینٹ جیمز کلیسا کے برابر میں واقع ہے۔ اس میں آرمینیوں کی طرف سے 4000 سے زیادہ قدیم مسودات رکھے گئے ہیں۔ دوستوں، آپ کی خدمت میں ہم مزید مستند معلومات پر مشتمل ویڈیو تشکیل دیتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ شکریہ۔